الحمدللہ انقلابات اور اصلاحات میں خواتین کا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار رہا ہے، وباللہ التوفیق۔ اب آج جس معاملے میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کا پاکستان میں منفی استعمال ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اکثر گھرانے تباہ ہو چکے ہیں اور باقی ماندہ تباہی کے دہانے پر ہیں۔ تباہی ان کا استقبال کر رہی ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کا معاملہ ہے تو اس کی افادیت، فضیلت، اہمیت مسلم ہے اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں، اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فلسطینیوں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے اگر آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے، آپ عملی طور پر فیل ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا عقل مندانہ، حکیمانہ استعمال اسرائیل کو 6 محاذوں پر بیک وقت لڑنے کے باوجود یہ جنگ ہرا رہا ہے۔ اور یہ بات نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے، اور اس تحریر کا مصنف کوئی عرب مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی ٹامس فریڈ مین ہے۔ اور یہ بھی کوئی اتفاقیہ پہلی بار تحریر نہیں بلکہ ایک پرماننٹ آتھر، پرانا لکھاری ہے۔ اس نے اسرائیلیوں کی ہار کا اعتراف اور تنبیہ کوئی فلسطینیوں کے غم میں نہیں یا حقوق انسانی کے تحت نہیں بلکہ اسرائیل کے غم میں لکھی ہے، اور اسے اس بات کا بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر آپ اسرائیل کے خیر خواہ ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کو 6 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوئی عام لکھاری نہیں بلکہ یہ تو یروشلم میں نیو یارک ٹائمز کا بیورو چیف بھی رہ چکا ہے اور اسرائیل کا بہت بڑا مداح ہے۔ اس نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہر محاذ پر، خواہ لبنان میں اسرائیلی حملہ ہو اس نے اسے بھی جائز قرار دیا تھا، اور ابھی بھی یہ فلسطینیوں پر اسرائیلی تشدد کا بڑا حامی ہے، اور یہ اسرائیلیوں کی شکست کا اعتراف بھی اس نے کوئی خوشی سے نہیں کیا، انہیں خبردار کرنے کے لیے کیا ہے کہ 6 محاذوں پر لڑ رہے ہو، حالت یہ ہے کہ پھر بھی ہار رہے ہو۔ ذرا سوچیں وہ کون سا محاذ ہے کہ جہاں اسرائیل اور امریکہ مل کر بھی یہ جنگ جیت نہیں پا رہے، حالانکہ میڈیا پر بھی ان کی اجارہ داری ہے۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، واٹس ایپ، میٹا، آپ جہاں سے بھی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، یہ سارا میڈیا آپ کو اسرائیل کی اس جنگ کو جائز بنا کر پیش کرتا ہے اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ساری صہیونی طاقتوں کی جانی، مالی، میڈیائی، دفاعی، حربی ٹیکنالوجی سب فیل ہو گئی، صرف اس سوشل میڈیا پر عوام کا شعور نہیں بدلا، حالانکہ میڈیا پر بھی انہی کی اجارہ داری ہے۔ یہ چیزوں کو جیسے چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں، سیدھا سیدھا عوام کے ذہنوں پر ان کا تسلط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میڈیا پر ہی عوامی شعور کو بدلنے سے قاصر رہے ہیں۔ ٹامس فریڈ مین نے لکھا کہ اگرچہ اسرائیل نے غزہ پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، لیکن فلسطینی مزاحمت ابھی تک قدم جما کر کھڑی ہے، اور صرف میدان میں ہی فضائی، زمینی، سمندری ہر طرف سے اسرائیلی پسپا ہوئے، بلکہ ایک بہت بڑا محاذ جو فکری محاذ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھ چکی ہے، اس محاذ پر یہ سب سے زیادہ بری طرح ہار رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایک یونیورسل نیٹ ورک ہے، یہاں ایک بیانیہ تشکیل پا رہا ہے جسے ڈیجیٹل نیریٹو کہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اچھا کون ہے اور برائی کی علامت کون ہے۔ فریڈ مین لکھتا ہے کہ تھینکس ٹو اسمارٹ فونز اینڈ سوشل نیٹ ورکس، سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور اسمارٹ فون کی مہربانی سے اب کچھ بھی مخفی نہیں رہا، حتیٰ کہ امریکہ کے کالج کیمپس میں بھی اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی تو اسرائیلی کلونیلزم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ کلونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے جینے کا حق چھینا، ان کا علاقہ چھینا، ان کی عبادت کے مراکز جگہیں چھینی۔ کیا ابھی بھی وہ نہ لڑیں؟ یعنی وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف آ گئے، اور یہ تعلیمی اداروں کا حال ہے۔ امریکی تعلیمی اداروں میں یہ رائے پیدا ہو رہی ہے اور بڑی زور پکڑ رہی ہے کہ صرف غزہ اور مغربی کنارے پر ہی اسرائیل ناجائز قابض نہیں، بلکہ یہ پوری ریاست ہی کالونیل انٹرپرائز ہے۔ تو مسلمانوں اور دنیا بھر کے لوگوں، اگر آپ کے دل میں انسانیت ہے اور ایمان ہے تو منکر کے خلاف، ظلم کے خلاف بولیے، لکھیے۔
فلسطینیوں کے جائز حق کے لیے آواز اٹھائیے، لیکن اگر آپ محض سوشل میڈیا اکاؤنٹس بچانے کے لیے گنگے شیطان بن جائیں یا اکاؤنٹ معطل ہونے کے ڈر سے آپ ادھر ادھر کی تو باتیں کریں، انٹرٹینمنٹ، ولاگنگ، شاپنگ، کوکنگ، لائف سٹائل، فیشن، بیوٹی، ہیلتھ ٹپس، اگر ابھی بھی آپ سب یہ دکھاتے رہیں، ذاتیات کے خول سے ہی باہر نہ نکلیں، تو یاد رکھیں کہ آپ بھی اس ظلم کے ذہنی محاذ پر اسرائیلی جنگی جرائم کے